اس وقت جو حالات ہیں نا دنیا بھر کے، غور کیجئے. میرے پاس جو فگر ہے، شراب، دنیا میں ہر 3 میں سے 1 شخص شراب کا عادی ہے. 2.4 ارب کے قریب لوگ شرابیں پی رہے ہیں. اب 7 ارب 7.5 ارب کی آبادی کہی جاتی ہے، ان میں بچے نکال دیں اور بھی کئی نکال دیں، اس میں سے بھی 2.4 ارب وہ بھی جو ریکارڈ پر ہے، جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ تو الگ ہے فگر. یہ جو بھی فگر بیان کیا جائے گا یہ ایک ریسرچ ہے، ریکارڈ پر آنے والی چیزیں ہیں. یاد رکھیے ریکارڈ پر نہ آنے والے فگر ہے نا، یا تو وہ اس سے بہت زیادہ یا کچھ نہ کچھ زیادہ ضرور ہیں. دنیا میں شراب پینے سے 30 لاکھ اموات ہوتی ہیں. (2017) کے مطابق دنیا میں 1439 ارب ڈالر کی شراب فروخت ہوئی، اور 2025 تک یہ مالیت 1684 ارب ڈالر تک ہو جائے گی. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ شراب پینے کے عادی بڑھیں گے. میں کہیں بیٹھ کر بات کر رہا تھا کہ شراب کے تک کہا کہ اس وقت تو ٹی وی پر خوشی ہو، غمی ہو، بچہ پیدا ہوا، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، غم ہو گیا، پریشانی ہو گئی، موت ہو گئی، خوشی مل گئی، ہر وقت ہر جگہ شراب ہی شراب ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے کہ شراب 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 شراب، خوشی میں بھی شراب، غم میں بھی شراب، موت میں بھی شراب، شادی ہو گئی تو شراب، بیوی مل گئی، کوئی مل گیا تو شراب، بیوی چلی گئی تو شراب. اتنی شراب، اتنی شراب، ایئرپورٹوں پہ جاؤ تو شراب، مارکیٹوں میں جاؤ تو شراب، اتنی شراب عام ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی شراب عام ہے. اب یہ شراب بیچنے والے، میرا اسکاٹ لینڈ میں بیان تھا، یہ اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو میں بیان تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ شراب کا مرکز ہے، وہاں پر فیکٹریاں ہیں، وہاں کی شراب مشہور ہے. بدقسمتی کے ساتھ شراب کی فیکٹریاں چلانے والوں میں ایک تعداد مسلمانوں کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں وہاں پہنچا تو مجھے جب بیان کیا گیا تو میں نے وہاں بیان شراب پر ہی کیا، شراب پر ہی بیان کیا. اور مجھے بتایا گیا کہ ہم جب سے گلاسگو میں ہم نے شراب کی مذمت پر یہ بیان نہیں سنا. حالانکہ ہوا ہوگا، میں نے اتفاق نہیں کیا ان کی اس بات سے، کیونکہ عموماً ہمارے بیان سننے کے لیے مسجد میں جاتا کون ہے؟ جاتے تب ہے جب بیان ختم ہو جاتا ہے، یا تو عربی میں خطبے کے بعد پہنچتے ہیں یا جماعت کے بعد پہنچتے ہیں، جمعے میں پہنچتے ہیں. تو ایسا بالکل ماننے جیسا نہیں ہے کہ بولا ہی نہیں جا رہا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کم بولا جا رہا ہو، کہیں کہیں بولا جا رہا ہو. تو جب بولیں گے نہیں، نیکی کی دعوت دیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکت سے شراب چھوڑنے والوں کو، شراب سے توبہ کرنے والوں کو، شراب کی نوکریاں چھوڑنے والوں کے الحمدللہ ہمیں مدنی بہاریں ملی. سمجھانا پڑے گا نا، جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، کتابیں جو لٹریچر ہے دعوت اسلامی کو اس کو عام کرنا پڑے گا. اسی میں پھر ہم نے اس کتاب میں سے جو برائیوں کی ماں ہے اس میں سے کچھ میٹر نکالا، اس کا ایک پرچہ بنایا، اس کا ترجمہ کرایا، انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرایا، تاکہ جس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی وہ انگلش میں پڑھے، اور اس کو بالکل تقسیم کیا گیا اس پرچے کو. تو شراب یہ تو ایک کیلکولیشن ہے نا. آپ یہ سوچئے کہ تقریباً کہہ رہے ایک فگر، راؤنڈ فگر کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 1500 ارب ڈالر بیان کیا جا رہا ہے اور 2025 میں 1700 ارب ڈالر بیان کیا جا رہا ہے، تو یوں پتا چلا کہ 300 ارب ڈالر کا اگر یہ شراب پینے کا رجحان بڑھنے کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، تو کیا ہم یہ عزم نہ کریں کہ انشاءاللہ یہ تعداد ہم نہیں آنے دیں گے، اور ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور شراب کی طرف نہیں جانے دیں گے. خود پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پابندی کے باوجود 2 کروڑ افراد شراب کا استعمال کرتے ہیں. 2 کروڑ کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہے نا، لاکھوں کا تو بات نہیں ہے. ایک بھی کیوں ہو یار، ایک بات کر رہا ہوں میں، ایک بھی کیوں ہو. دعوت اسلامی ہے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی اس پر کام کرے گی. یہ فگر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم اس بات کا ایک اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ برائی ہے، یہ پھیل رہی ہے، اور پھیلنے پر باقاعدہ پٹیشن ہے، مطلب باقاعدہ اس پر بات کی گئی ہے کہ یہ بڑھے گی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نہ بڑھے. نشہ، ڈرگ، دنیا میں اس وقت 27 کروڑ کے قریب افراد ڈرگ لیتے ہیں. 2009 سے 2018 تک ان میں 30% اضافہ ہوا ہے، 30%.
دنیا میں قریب $360 ارب کی غیر قانونی ڈرگ کی فروخت ہوتی ہے. اور نتیجہ اگر آپ حالات کا جائزہ لیں، وہ خود میرے وطن عزیز میں اللہ اس کی حفاظت کرے، اتنا نشہ عام ہے، اتنا نشہ عام ہے، اتنا نشہ عام ہے، اللہ کی پناہ. اور اس میں مبتلا ہونے والوں میں ایک ہوش ربا تعداد عورتوں کی ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں نہ مدنی قافلہ کیا کرے گا، نیکی کی دعوت، تو یہ کوئی فضول سی باتیں ہیں. آج دعوت اسلامی کے جن مبلغین کو ہم مدنی قافلوں میں امیر قافلہ بناتے ہیں، انہیں مبلغ بناتے ہیں، ان کو کوئی کام سونپتے ہیں، اگر ان کی آپ ماضی دیکھیں گے تو ان میں کئی آپ کو شراب اور نشے کے عادی ملیں گے. دعوت اسلامی نے انہیں وہاں سے نکالا اور الحمدللہ مبلغ بنایا ہے. اللہ کی رحمت شامل حال رہے، اللہ کی رحمت سے سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ اگر سوچ ہی نہیں تو کچھ بھی تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے نا. کئی اسلامی بھائی ہمارے ماضی میں چوری، ڈکیتی، کون کون سے جرموں میں مبتلا تھے، آج وہ چھوڑ کر مبلغ بنے، امام بنے، لڑائی جھگڑے کرنے والے امن کی دعوت دینے والے بنے. قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں یار کہ فائدہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہم نیکی کی دعوت دے نہیں رہے، ہمارے گلی کے اندر نشہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے آ جا رہے ہیں، مگر آوے بچہ آج ہی تو کل خدا نہ خواستہ بیٹھ جائے گا. گلی کوچوں کے اندر ہماری بہو بیٹیوں کو چھیڑنے والے، ان کو تنگ کرنے والے نوجوان ہیں، ان کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ڈرگس کی عادت، شراب کی عادت، بے حیائی کی عادت، اور یہ جو گناہوں پر ابھارنے والے جو معاملات ہیں کہ آج ہم پڑھتے ہیں کہ 2-2 4-4 سال کی بچیاں ہماری محفوظ نہیں رہتی، ہمارے بچے محفوظ نہیں رہتے. آج آپ کی چھوٹی سی بچی اگر 2 گھنٹے تک گھر نہ آئے، آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، کیا خیال آتا ہے آپ کو کہ بچی کا چاکلیٹ یا چکن لینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوگی؟ نہیں، آپ کو کچھ اور ہی خیال آتا ہے. کیوں آتا ہے یہ خیال؟ آخر ایسی کیا ہو گئی ہماری سوسائٹی کے اندر بدبختی کہ آج ہماری 3-3 4-4 سال کی بچیاں نہ بچی، گروپ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کام ہو رہے ہیں، ان کی گندی موویز بنائی جاتی ہیں، ان کا کاروبار کیا جاتا ہے، یہ پورا پروفیشن بنایا جاتا ہے. کیا شراب کی سپلائی نہیں ہو رہی؟ کیا جوئے کی سپلائی نہیں ہو رہی؟ جو جوا گلی میں بیٹھ کر لڑکے نشہ کر رہے ہیں، سوری، کیا نشے کی سپلائی نہیں ہو رہی؟ گلی میں بیٹھ کر جو لڑکا نشہ کر رہا ہے، کیا اس لڑکے کو پتا ہے کہ نشہ کہاں سے ملتا ہے، یہ چیز کہاں سے ملتی ہے؟ کیا اداروں کو نہیں پتا کہ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سب کچھ جو خرابیاں ہیں، خوف خدا کی کمی ہے. اے میرے دعوت اسلامی کے مبلغوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو فعال کیا، نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ، چوک درس، مسجد درس، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، مدنی قافلہ، نیک اعمال کے رسالوں کی تقسیم، انہیں پکڑ پکڑ کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے لے جانا، انہیں اپنی صحبت میں بٹھانا، فجر کی نماز کے لیے جگانا، انہیں مسجد میں آ کر اپنے تفسیر قرآن کے مدنی حلقے میں بٹھانا، اگر آپ نے یہ کام شروع کیا، آپ یقین کیجئے انشاءاللہ گلیوں سے گندگی دور ہونا شروع ہو جائے گی. ہم جو کچھ ادارتی خرابیاں ہیں، ہم کیا اس کو دور کر سکتے؟ ان میں خوف خدا پہ ان کو لائیں پکڑ پکڑ کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. جب خوف خدا پیدا ہوگا، دیانت پیدا ہوگی، امانت پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور ہونے اور وہاں حساب کتاب دینے کا، جب ایک سوچ بنے گی تو اس رشوت سے بندہ ہاتھ کھینچے گا، سود سے بندہ ہاتھ کھینچے گا، بد دیانتی سے ہاتھ کھینچے گا، اور جو برائی اور بے حیائی کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ اپنا تعاون کھینچیں گے. جس دن ان کا تعاون کھینچا، یہ گناہوں کی عمارت دھڑام سے نیچے آ کر گرے گی. مگر اس کے لیے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا، شرم نبی، خوف خدا، یہ دل میں پیدا کرنا پڑے گا، صحیح معنی میں عشق رسول دل میں پیدا کرنا پڑے گا. اور یہ میرے دعوت اسلامی والوں، اللہ نے چاہا تو یہ آپ کر لو گے. اور کیا ہے دعوت اسلامی نے؟ یہ کوئی انہونی سی تو بات میں کر نہیں رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ روز کی 2 مسجدیں یوں ہی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا تو نہیں نا کالج یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ آپ کے قریب آ کر گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. شعبہ تعلیم فعال ہو
اور کالج یونیورسٹی جس میں 70% انٹاکسیکینٹ منشیات کی سپلائی کی جاتی ہے، 70%، مور دین 70% ان تعلیمی اداروں کے اندر کی جاتی ہے. ناٹ اونلی پاکستان، آل اوور دا ورلڈ یہ پرابلم ہے. ڈرگس مافیا بہت بڑا مافیا ہے جو ہماری نسلوں کو کھائے چلا جا رہا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے. شراب کی سپلائی کرنے والے، جوئے کے اڈے چلانے والے، آپ سوچو تو صحیح میرے پیاروں اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کریں، درد کے ساتھ سوچیں کہ ایک ایسا نوجوان جو نشے کا عادی بن رہا ہے، شراب کا عادی بن رہا ہے. یقین مانے میں گیا تھا یار اس ادارے کے اندر جس میں نشے کے عادی بچوں اور بڑوں کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. 12 سال سے لے کر 40 سال تک کے لڑکوں کو، جو بندوں کو میں نے، آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے جو نشے کے عادی ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے. مگر جب یہ جاتے تو 3 مہینے کے بعد دوبارہ نشے کے عادی ہو جاتے. ان کو آفر کی تھی، میں نے کو آفر کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے ادارے کے اندر اپنے مبلغ بھیجیں گے، ان کو ہم نماز کے لیے بلائیں، ان کو ہم درس دیں گے، اور درس دینے کے بعد جب یہ آپ کی ادارے سے فارغ ہوں گے تو چونکہ یہ نشے کے عادی نہیں رہے ہوں گے، 4-6 ماہ میں نکل جاتی عادت ان کی، جب یہ نشے کے عادی نہیں رہے ہوں گے، ہم انشاءاللہ یہ ان کے علاقوں میں، جس علاقے میں یہ جائے گا، اللہ نے چاہا تو میرا اپنا مبلغ، ہمارا دعوت اسلامی والا اس کا وہاں ہاتھ پکڑے گا اور اسے اس صحبت میں نہیں جانے دے گا، اس کو گیدرنگ میں نہیں جانے دے گا جہاں اس کو دوبارہ نشہ ملتا ہے. چند دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرائیں گے. انشاءاللہ واپس آنے کے بعد یہ 6 مہینے پہلے نشے کا عادی انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن کے لوٹے گا. ہم نے یہ دعوت آج مدنی چینل کے ذریعے ان اداروں کو میں دے رہا ہوں. میں خود جا کر دعوت دے آیا، کرنل صاحب چلاتے تھے اس ادارے کو، خود سندھ کے گورنر نے میرا آفیشیل وزٹ کروایا تھا کہ آپ جا کر وہاں جا کر چیک کریں. دیکھا تھا، مطلب بڑی بے چینی ہو گئی تھی. یہ کیفیات ہیں. اچھا یہ صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا بھر کی کیفیت ہے. ہم ہر جگہ تو نہیں نہ جا سکتے، مگر مبلغین تو اس وقت دنیا کے 3 ممالک میں جمع ہیں. کیا وہاں یہ پوزیشن نہیں ہے؟ ایک نشے کے عادی کو، ایک جوئے کے عادی کو، ایک شراب کے عادی کو اگر ہم وہاں سے نکال کر، گندگی سے نکال کر نیکی کے راستے پہ چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ سوچیں اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی اولاد، اس کے گھر والے آپ کو کتنی دعائیں دیں گے. اس گھر کا حال کیا ہوتا ہے جس گھر میں پتہ ہے نشے کا عادی گھر کی چیزیں چوری کرتا ہے، الماری سے پیسے چوری کرتا ہے، سونا چوری کرتا ہے، برتن چوری کرتا ہے، کپڑے چوری کرتا ہے. اصلاح نیکی کی دعوت سے ہوگی. یہ جیلیں نا، جیلیں صدیوں پرانا ہے، جیلوں کا نظام صدیوں پرانا ہے، مگر وہاں اس وقت جیلوں میں چیز کیا تھی یہ میں بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے. جیلوں میں شعبہ ہوتا تھا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ جو مجرم آتے تھے انہیں اس شعبے کے حوالے کیا جاتا تھا، وہ انہیں توبہ کی طرف ابھارتے تھے، ان کے اندر تقوی پیدا کرتے، خوف خدا پیدا کرتے، یہاں تک وہ تائب ہوتے تھے. اور پھر جب یہ تائب ہوتے تھے، اس کے بعد جب ان کی اصلاح کی ایک صورت سامنے آتی تھی تو ان کی سزا معاف کر کے پھر انہیں باہر نکالا جاتا تھا. یہ معاشرے کے اچھے فرد بن کے نکلتے تھے. یہ ہے نیکی کی دعوت کا فائدہ. آج بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین جو جیلوں میں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے ہیں، الحمدللہ اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں.